روپیہ ہمیں ملا ہے وزارت کی طرف سے، وزارت پلاننگ کی طرف سے، اور یہ کراچی کے سی آر 3 مراحل میں بحال کیا جائے گا. اور کراچی کے سی آر کے لیے یہ کیرج فیکٹری کے لوگوں کا، کراچی کے لوگوں کے لیے تحفہ ہے کہ انہوں نے اتنی شاندار طریقے سے کیرج کی ویگنز بنائی ہیں، جو کوچز بنائی ہیں، جو ایک مثالی حیثیت رکھتی ہیں. باقی میں 14 سال بعد آیا ہوں دوبارہ. میری زندگی کا معافی چاہتا ہوں، میں نے کسی کا منور شاہ صاحب کا نام نہیں لیا، قاسم شاہ صاحب کا، شاہد صاحب کا، اپنے ناصر یوسف کا، اور جتنے آفیسر بیٹھے ہیں. ریلوے پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی ہے. اگر یہ چاہیں تو پاکستان میں انقلاب آ سکتا ہے، لیکن مزدور کی تنخواہ بہت تھوڑی ہے. پچھلی دفعہ میں نے 1 گریڈ اضافہ دیا تھا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں جانے سے پہلے میں آپ کو 1 گریڈ دے کر جاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. اور تمام ٹی ایل اے ملازم جون سے ہیں وہ شروع کر دیں گے، کیونکہ پیسے چین نے دینے ہیں، ہم نے نہیں دینے جو ہمیں اجازت لینی پڑے. یہ ان کی پیمنٹ ساری سیلری، کیونکہ ہمیں لوگ کہتے ہیں جی تنخواہیں کون دے گا. تنخواہیں وہ دیں گے جن سے معاہدہ سائن ہوا ہے، جن کو ہم نے 6.1 بلین US$ دینے ہیں. وہ ہمارے 1.5 لاکھ لوگوں کی تنخواہیں دیں گے. 90% ہمارے ہیں، 10% ان کے ہیں. میں آپ کا مشکور ہوں، اللہ آپ کو عزت دے. آپ نے مزدوروں نے ہمیشہ محنت کی ہے، محنت سے اپنا نام بنایا ہے. اور کیرج فیکٹری کے تمام افسروں کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں. اور اب آپ سوچ رہے ہوں گے اس طرح نہیں کھڑے ہو کے تالی بجنی چاہیے. میں 3,000 روپے کیرج فیکٹری کے ہر 5 مہینے دینے تھے، پیسے نہیں ہیں، خدا کو گواہ بنا کے کہتا ہوں. میں آپ سے ہاتھ جوڑتا ہوں، 5 دینے تھے. شاہد صاحب وزارت پلاننگ کی طرف سے 10 ارب روپے ملے ہیں. کراچی سرکولر ریلوے کو 3 مراحل میں مکمل کیا جائے گا. کراچی سٹی سے منگو پیر تک 14 کلومیٹر کا ٹریک بحال کر دیا گیا ہے. ریلوے ملازمین کی بہتری کے لیے عملی اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں. تمام ٹی ایل اے ملازمین کنفرم ہوں گے. پینشن کے نامساعد حالات ہیں، لیکن پینشن کے مسائل بھی حل کریں گے. ML1 منصوبے میں 90% سے زائد 2 قسطوں میں دے دیں، ایک میں 3,000 دے دیں، ایک میں 2,000 دے دیں، ٹھیک ہے. 11 کو 18 تاریخ لے گئے. اور جو لاہور میں انہوں نے جلسی کی ہے، جو ریگل چونک کے بجائے سروس روڈ پر آ کر، ان کی آنکھیں کھل جانی چاہیے. اور اگر دینی قوتوں کو لوگ اس ملک میں آزمائیں گے تو ہم سے زیادہ ختم نبوت کا کوئی عاشق نہیں ہے. اس پاکستان میں ایک بھی سیاستدان اپنا نام ٹی وی پہ پیش کرے جس نے ختم نبوت کے لیے شیخ رشید سے زیادہ جیل کاٹی ہو، عطا اللہ شاہ بخاری ہو، تاج پوری ہو، شورش کشمیری ہو، مولانا غلام اللہ خان ہو، سب لوگوں کے ساتھ شیخ رشید نے جیل کاٹی. اور ختم نبوت پر کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. شیخ رشید جس کابینہ میں ہو اور اس پہ ختم نبوت کے خلاف آپ نے ووٹ دیے. مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ نے نواز شریف کے دور میں ووٹ دیے ختم نبوت کے خلاف. قومی اسمبلی میں، سینٹ میں آپ ٹھیک ہو گئے. اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں نواز شریف صاحب سے، کہ میمو گیٹ کس نے کیا تھا؟ کون گیا تھا کالا کوٹ پہن کر؟ کون گیا تھا حسین حقانی کے خلاف؟ نواز شریف صاحب، آپ نے پیٹر گیلبرتھ کے جعلی دستخط حسین حقانی سے کرا کے بے نظیر شہید کی کردار کشی کی. اور میں آج پیشن گوئی کرنا چاہتا ہوں، یہ تینوں پارٹیاں 3 سال بعد ہونے والے یا 2.5 سال بعد ہونے الیکشن میں ایک دوسرے کی حریف ہیں. یہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے انشاءاللہ تعالی عمران خان کا. دنیا میری بات سن لے، ہمارے دور میں جو بھی حالات ہوئے، عمران خان ایک آنسٹ آدمی ہے. انشاءاللہ تعالی وہ اپنے 5 سال پورے کرے گا اور دنیا دیکھے گی کہ وہ 5 سال پورے کرے گا. اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں، سارے اخبار میں ٹی وی پہ شور پڑا ہوا ہے کہ جی وہ شین، یہ سمجھتے ہیں میں نے شہباز شریف کو شین کہا. ٹھہر جاؤ، انتظار کرو ذرا، ٹھنڈی کھاؤ. شین نکلے گی، ضرور نکلے گی.
میں نے تو 31 دسمبر جنوری فروری کی ڈیٹ دی ہوئی ہے، 20 فروری سے پہلے پہلے، کیونکہ ان کا سارا ٹارگٹ مارچ کے الیکشن سے پہلے پہلے ادڑ بونگ مچانا ہے۔ ان کا ایک ہی ٹارگٹ ہے، پہلے ان کا ٹارگٹ تھا کہ فیٹف میں، حیرت ہے مجھے کوئی مزدور بھی نہیں اٹھا، آپ سارے سیاست میں افسروں کو تو میں نے زبردستی اٹھایا ہے کہ ان کی خواہش تھی کہ فیٹف سے پہلے پہلے نیب کا قانون ختم ہو جائے۔ اور لوگوں یہ مت سمجھنا میں اقتدار کا بھوکا ہوں، کبھی یہ نہ سمجھنا کہ میں وزارت کا بھوکا ہوں، میں اللہ اور اس کے رسول کی عنایت کا بھوکا ہوں۔ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں وزارت کی بھوک میں، اور میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے اتنا لوٹا کہ عمران خان کو مہنگائی سے گزرنا پڑا۔ نون اور شین بن کے رہے گی، کوئی وجہ ہی نہیں ہو سکتی کہ نون سے شین نہ نکلے۔ اور جو ڈیٹ میں نے دی ہے اس میں بہت سارا ٹائم ہے، میں نے 31 دسمبر سے 20 فروری تک کی ڈیٹ دی ہے، ضرور نکلے گی۔ میں نے 10 سوال کیے فیصلہ آباد میں، اس کے 13 کروڑ 80 لاکھ ویورشپ تھی، لاہور کی 10 کروڑ تھی، اور میرے بھائیوں یہی نہیں ہوا، کراچی کی 11-12 کروڑ تھی۔ میں کوئٹہ بھی جا رہا ہوں، ملتان بھی، بھاولپور بھی، پشاور بھی، ہر جگہ لوگوں کو سچ بتاؤں گا۔ میں نے 10 سوال کیے، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں نے 20 سوال کیے، میں گھڑی کو اس لیے دیکھتا ہوں کہ میں 10 منٹ میں اپنی بات کو ختم کرنے کی عادت ہے مجھے۔ میں نے 20 سوال کیے، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ میں نے 30 سوال کیے لاہور میں، انہوں نے جواب نہیں دیا۔ آج صرف مزدوروں کے سامنے صرف 3 سوال کرتا ہوں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے، کیا نواز شریف صاحب آپ آصف زرداری کے خلاف میمو گیٹ میں کوٹ پہن کر وکیل بن کر آپ نے پٹیشن دائر نہیں کی؟ اس وقت وہ سچ تھا، اس وقت وہ سارے غدار اور ملک دشمن تھے، اور سپریم کورٹ میں آج بھی یہ درخواست موجود ہے۔ نمبر 2 میرا سوال یہ ہے، آپ نے کھٹمنڈو نیپال میں جو نریندر مودی سے ملاقات کی، ایک ملاقات جمالی صاحب نے بھی امریکن سے کی تھی اور فارغ ہو گئے، جو ملاقات آپ نے کھٹمنڈو میں نریندر مودی سے کی، کیا اس کا حال احوال جو 1 گھنٹے سے زیادہ خفیہ ملاقات تھی فارن آفس کو بتایا؟ کسی پاکستان کے ذمہ دار اداروں کو بتایا؟ اور اب یہ اداروں کے خلاف بات کرتے ہیں۔ پاکستان کے ادارے عظیم ادارے ہیں نواز شریف صاحب، آپ کی بھول ہو چکی ہے، آپ کو غلط لوگ بتا رہے ہیں، یہ منظم ہیں، آرگنائز ہیں، ڈسپلن ہیں، اور ڈیلیوری ہے ان کی۔ یہ آپ کی طرح نہیں کہ 1 سال تک آپ کا فون وہاں بند رہا اور 10 مہینے تک مریم صاحبہ کے سگنل نہیں چلتے رہے۔ یہ پاکستان کی وہ عظیم فوج ہے جو ٹڈی دل میں جاتی ہے، جو سیلاب میں جاتی ہے، جو کرونا میں آتی ہے، جو کوئی پاکستان پہ مصیبت ڈھلے یہی نہیں، بلکہ ہر روز بلوچستان میں 1-2 ہمارے عظیم جوان جانے دیتے ہیں اس پاکستان کی سلامتی کی خاطر، اور ہمیں اپنی پاک فوج پہ فخر ہے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، اس ملک میں جو پاک فوج کا دشمن ہے وہ اس ملک کا دشمن ہے۔ اور لاسٹ کوسچن میں یہی کرنا چاہتا ہوں، مریم صاحبہ کو میں نے کہا، انہوں نے پھر میرے ساتھ کوئی سوال و جواب نہیں کیے، میں بھی خاموش ہوں۔ میں نے ان سے وعدہ کہا تھا کہ وہ خاتون ہے، خاتون کا احترام کرنا ہم پہ فرض ہے۔ یہ بہت چھوٹی بات ہے کہ ایک عورت ذات کا ہم احترام نہ کریں، بے شک آپ سے کتنا اختلاف کیوں نہ ہو، ورنہ میں یہ پوچھ سکتا ہوں کہ آپ نے ٹویٹر اکاؤنٹ 1 سال کیوں بند رکھا، اور وہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے آپ کو وہاں فون مہیا کیے، وہ کس کی اجازت سے آپ لاہور نیب میں فون استعمال کر رہے تھے؟ آپ لاہور نیب کے آفس میں استعمال کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو 10 مہینے اس لیے فون نہیں کیا، ٹویٹ نہیں کیا کہ آپ کا خیال تھا کہ شاید آپ کو باہر جانے کی اجازت مل جائے۔ اور ایک بات میں بالکل فریش قوم کو بتانا چاہتا ہوں، عمران خان جس کا نام ہے وہ اسمبلی توڑ دے گا، ان کو NRO کسی قیمت پر نہیں دے گا، کسی قیمت پر نہیں دے گا۔ یہ اس کا فیصلہ ہے کہ چوروں، ڈاکوؤں، لٹیروں، بے ایمانوں، کرپٹ، ڈسانس، سلگش
اور وہ لوگ جنہوں نے اس خزانے سے لوٹ کر غیر ملکی خزانے بھرے ہیں وہ اسمبلی توڑ دے گا، ان کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اور انشاءاللہ تعالی عمران خان پاکستان میں 5 سال پورے کرے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد، عمران خان زندہ باد۔ وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد میڈیا سے بات کر رہے تھے اسلام آباد میں۔ انہوں نے کہا کہ اپوزیشن عوام کی حمایت سے محروم ہے اور اپوزیشن سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں۔ مزید انہوں نے بات کی اور کہا کہ تینوں پارٹیاں ایک دوسرے کی حریف ہیں، عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ انہوں نے کہا کہ میں نے کہا تھا کہ نون لیگ سے شین لیگ نکلے گی اور اپوزیشن چاہتی تھی کہ نیب قوانین میں ترمیم کی جائے۔